فرمایا اللہ کے نبی نے جب بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار مار کے مسجد میں لے جاؤ۔ بیٹا 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، باپ 40 سال کا نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا، وہ تو مر گیا قبر میں سو رہا ہے، اس کو کون مارے؟ میرے بھائیو ذرا تصور تو کرو، ہم کہاں ہیں؟ فقط بریت من ذمت اللہ، جب تم نے اللہ کی ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ کو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک تم خود نہیں بدلو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے گا۔ ایک چور چوری کرتا، اللہ اس کو چوری کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا، اللہ اس کو بلاತ್ಕಾری کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ جب قوم کے اندر سے آتما نکل جاتی ہے تو اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ قوم بدلنا چاہتی ہے تو پھر اللہ بدلتا ہے۔ چور چوری چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب تک ہم چھوڑنے کا ارادہ نہیں کریں گے اور نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو کیوں بدلنے لگا؟ میرے بھائیو، اللہ تھوڑا سب کو دیتا ہے، کسی کو حلال کمائی دیتا ہے تو چوروں کا بھی پیٹ بھرتا ہے، وہ چوروں کو چوری کر کے بھی کرا کے بھی دیتا ہے، لیکن ایک کمائی کو حلال قرار دیتا ہے اور دوسری کو حرام قرار دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس نے جو کمایا وہ حلال ہے، اس نے جو کمایا ہے وہ حرام ہے۔ اب وہ حرام مال سے اب کپڑا خرید کر نماز پڑھنے آتا ہے، فرمایا کہ وہ سجدہ کرتے کرتے مر ہی کیوں نہ جائے، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ سویکار نہیں اللہ رب العالمین کی۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مولوی صاحب، بینک میں ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، وہاں سے سود ملتا ہے، اس سود کے سے ہم زکوٰۃ دیں، یعنی غریب اور مسکینوں کو ہم پیسہ دیں، زکوٰۃ دیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ میں نے اس سے پوچھا تیرا سوال تو ایسا ہے جیسے یہ کہو کہ مولوی صاحب میں اپنے کپڑے کو اپنے پیشاب سے دھوؤں تو پاک ہو جائے گا؟ اب یہ کوئی سوال ہے؟ جیسے کپڑے کو پیشاب سے دھوئیں گے تو وہ اور اپوتر ہوگا اور ناپاک ہوگا، ایسے ہی کوئی آدمی بینکوں میں بڑھنے والے سود اور بیاج سے زکات نکالے گا تو اور گنہگار ہوگا، وہ اور بڑا پاپی ہوگا۔ یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ قاضی شرح، وہ کہاں چلا گیا انصاف، وہ نیائے، وہ انصاف؟ قاضی شرح، حضرت علی نے ان کو قاضی بنایا تھا، ان کے بیٹے نے، قاضی شرح کے بیٹے نے ایک یہودی لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ اس یہودی بچے کو برا لگا، رویا بیچارہ، لیکن وہ ڈر کے مارے قاضی شرح کے پاس نہیں آیا عدالت میں۔ وہ سوچنے لگا باپ قاضی ہے، ہمارا فیصلہ کرے گا ہی نہیں، ڈگری اپنے بیٹے کو دے دے گا۔ ہوتا ہے ایسا۔ بیٹا خود کہنے لگا ابو جان ایسی ایسی بات ہو گئی تھی، میں نے تھپڑ مار دیا۔ اب یہ بتائیے، قانونی کتاب دیکھ لو آپ، اگر میں مقدمہ جیت رہا ہوں تو میں مقدمہ دائر کروں، اور اگر میں مقدمہ ہاروں تو چھوڑ دوں گا، نہیں دائر کروں گا۔ اور وہ تو آئے گا نہیں، ڈر کے مارے، کیونکہ آپ ہمارے باپ ہیں نا۔ باپ نے کہا بیٹے ٹھیک ہے، میں کل بتاؤں گا۔ رات میں اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، کل میں اپنے بیٹے سے جھوٹ بولوں گا اور یہ کہوں گا کہ بیٹے تم جیت رہے ہو، مقدمہ دائر کر دو، کیونکہ جب تک مقدمہ دائر نہیں ہوگا اس یہودی بچے کو انصاف نہیں ملے گا۔ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لیکن اس یہودی بچے کو نیائے کے لیے، انصاف کے لیے کل میں جھوٹ بولوں گا۔ صبح ہوئی، نماز پڑھ کے آئے، باپ نے کہا بیٹے تم تو مقدمہ جیت رہے ہو، تم مقدمہ دائر کر دو، ہم تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، انسلٹ ہوگی اس کی۔ بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا اور باپ نے آن اسپاٹ فیصلہ سنا دیا، قاضی نے فیصلہ سنا دیا، میرے بیٹے کو 10 کوڑے مارے جائیں اور یہودی بچے کو باعزت سمان کے ساتھ باعزت اس کو بری کر دیا جائے۔ جلاد نے بیٹے کو پکڑا اور 10 کوڑے مارے، اور باپ روتا ہوا جب اپنے گھر پہ آیا تو ماں نے بیٹے کو اپنے سینے سے چپکا لیا۔ باپ نے کہا بیٹے ادھر آؤ، بیٹا کہتا ہے چپ رہو، آج کے بعد مجھے اپنا بیٹا مت کہنا، میں اپنی ماں کے پاس آیا ہوں، تمہارے پاس نہیں آیا ہوں۔ کہا بیٹے اللہ کی قسم میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے تم سے بہت پریم ہے، لیکن نیائے
مجھے تم سے بھی زیادہ پیارا ہے کل قیامت کے دن، کل پرلے کے دن اور مہا پرلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ، فیصلے کے دن، کل جب میری ناانصافی کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جاتا اور تجھے بھی جہنم میں ڈالا جاتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں چند انسلٹیں برداشت کر لو تاکہ ایشور ہمیں اس دن انسلٹ ہماری نہ ہو۔ میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں سزا اس لیے دی ہے تاکہ یہودی بچے کو انصاف مل جائے۔ آج یہ انصاف کہاں چلا گیا؟ آج یہ نیائے کہاں چلا گیا؟ آج یہ واقعات کہاں چلے گئے؟ اپنے بیٹے سے جھوٹ بولتے صرف اس لیے کہ یہودی بچے کو انصاف مل جائے، اور یہ وہاں کی بات ہے جہاں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں یہودی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں، ایسی جگہ پر یہودیوں کے ساتھ اسلام کا یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کو بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ یہ ٹیررزم کی دعوت دیتا ہے، یہ دہشت گردی کی دعوت دیتا ہے، یہ بہت آسان ہے جملے کہہ دینا، اور میڈیا والے یہ جملے اسلامک آتنکواد کے نام سے بہت اڑا سکتے ہیں، لیکن آتنکواد کی جڑ کو سب سے زیادہ اسلام مٹاتا ہے یہ کہہ کر من قتل نفسا قتل الناس جميعا، جس نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا۔ ہندو اور مسلمان کی قید نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جس نے ایک منشیہ کو قتل کر دیا، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا جینی، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک منشیہ کو قتل کر دیا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایک منشیہ کو قتل نہیں کر رہا ہے، قتل الناس جميعا، اس نے پوری دنیا کی مانوتا کو قتل کر دیا، پورے وشو کی انسانیت کو مار ڈالا۔ وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری دنیا کا قاتل ہے۔ اگر ایک منشیہ کسی ایک کو گالی دیتا، تیری ماں، تیری بہن یہ گالی دیتا ہے، تو وہ ایک کو گالی نہیں دیتا ہے، وسطتا حقیقت میں وہ ساری دنیا کے لوگوں کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے، تمہارا ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، تم ایک پرم پتا کی سنتان ہو اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ ہمارے باپ کا نام آدم ہے اور انہی کو ویدوں میں منو کہا گیا ہے، منو اسمرتی میں، ہم منو کی سنتان اس لیے منشیہ کہلائے، ہم آدم کے بیٹے ہیں اس لیے آدمی کہلائے۔ ہماری ماں شتروپا ہے جس کو حوا کہا جاتا ہے، ویدوں میں شتروپا، حوا، ہم شتروپا کی سنتان ہیں، ہم حوا کے بیٹے ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم منو کے بیٹے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی پیر سے پیدا نہیں ہوا، ہاتھوں سے پیدا نہیں ہوا، منہ سے پیدا نہیں ہوا۔ کوئی بھی آدمی یہ نہ کہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، ران سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، لہذا شودر تھالی جاتے اور برہمن کیا نہیں جا سکتا ہے۔ قرآن نے یہ سارے رسم مٹائے، اور حج کا میدان دیکھ لو، کالے لوگ اور گورے لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ نماز کا معاملہ دیکھ لو، ایک امیر آدمی آیا، حی علی الصلاۃ، یہ اذان کی آواز آتی ہے، یہ آواز پارلیمنٹ کے نیتا عبید اللہ خان اعظمی کے لیے بھی ہے، اور یہی اذان دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی یہی اذان ہے۔ مولوی جرجیز بہت غریب ہے، امام اور عبید اللہ خاص بھی بہت امیر ہے، مولانا جرجیز کو کچھ مسئلے معلوم ہے، میں غریب ہوں لیکن مسجد میں آ گیا ہوں تو مجھے ہی نماز پڑھانا پڑے گی، اس لیے کہ دین کا علم مجھے ہے، اگرچہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، میں غریب ہوں، اور عبید اللہ خاصمی کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، مشرف کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، نواز شریف کو میرے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، اس لیے کہ ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، اس لیے کہ عالم کے پیچھے ان کو نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے کتنے یہ امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو۔ جب یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کی میننگ یہ ہوتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا ہے لیکن اپنے پارلیمنٹ تک، تو بڑا ہے اپنے گھر تک، تو بڑا ہے اپنی سٹی تک، میرے گھر میں میری مسجد میں آ تو اپنے بڑے ہونے کا تاج اتار کے آ، اور میرے گھر میں آ تو میرے اصول کو مانتے ہوئے آ، تجھے میرے غریب بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، تجھے پیروں سے پیر ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا، ایک ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی۔ ایک غریب امیر سے کس پاس کھڑا ہے؟ غریب امیر کے پاس، جس کے پاس باہر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہوٹل میں چائے پینا بھی جس کے ساتھ گوارا نہیں کرتا، یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے معیار کا آدمی نہیں ہے، یہ میری کسوٹی کا آدمی نہیں ہے، اس کو ہم اپنے پاس کیوں بٹھائیں؟ نماز پڑھتا ہے تو کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے، پیر سے پیر ملا ہوا ہے، ایک ہی
صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج اللہ کے گھر میں تم سب برابر کی حیثیت سے آئے، کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا سعودی عرب کے اندر، مجھے خبر ملی کہ سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ اللہ کی قسم سعودیہ کے بادشاہ کو سب سے پیچھے جماعت ملی، سب سے پیچھے جگہ ملی، سعودیہ کے بادشاہ کو کے لیے آگے جگہ نہیں دی گئی۔ آپ بعد میں آئے ہیں، آپ کو جہاں جگہ ملی آپ وہیں نماز پڑھیے، آپ کے لیے آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہٹا کر آپ کو جگہ دیں۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب تک یہ سمانتا، یہ برابری نہیں دی جائے گی میرے بھائیوں، کسی انسان کو مکمل آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ جو آزادی ایک مسلمان کو اور ایک عام انسان کو، سمپورن دنیا کے منشیہ کو جو اسلام دیتا ہے، کہاں نظر آتی ہے؟